ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگی جنون اور لاپرواہی نے پوری دنیا کو ایک دفعہ پھر تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ وینزویلا میں تو اپنا تماشا دکھا چکے ہیں، کیوبا کی طرف ان کی نگاہیں ہیں، گرین لینڈ کی طرف وہ بڑھنا چاہتے ہیں، اور اب تماشا ایران کی جانب ہو چکا ہے۔ ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت نیچے بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم بھی ترکی بترکی جواب دیں گے اور امریکی جارحیت کا اسی زبان میں جواب دیں گے جس طرح سے امریکہ حملہ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو امریکہ نے سب سے بڑی جنگ اب شروع کر دی ہے وہ ہے ٹیرف وار کا دوبارہ آغاز۔ ایران کی معاشی ناکہ بندی کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور امریکہ نے اب ان تمام ممالک پر 25% اضافی ٹیرف لگانے کی تیاری کر لی ہے جو ایران کے ساتھ کسی بھی صورت تجارت کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ممالک جو چین اور جن میں شامل ہے روس شامل ہے، جس میں ترکی شامل ہے، جس میں انڈیا شامل ہے، جس میں ملیشیا اور کچھ اور ممالک شامل ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جو ایران کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ ان تمام ممالک پر اگر وہ ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھتے ہیں تو ان پر مزید 25% ٹیرف لگانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ امریکہ نے اعلان کر دیا ہے اور یہ عمل درآمد بہت جلد اس پر ہو جائے گا۔ چین نے کہا ہے کہ بھائی ہم کسی بھی ٹیرف وار کو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے بھی چین نے ترکی بترکی جواب دیا تھا، منہ توڑ جواب دیا تھا امریکہ کو، اور امریکہ نے پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چین کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ بہت شروع میں بڑے ٹیرف لگائے تھے، چین نے بھی جوابی ٹیرف لگا دیے، جس کے بعد ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، پھر امریکہ کو خود جھکنا پڑا اور پھر مسئلے کا حل نکل آیا۔ اب ایک بار پھر چین نے کہا ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے، امریکہ اگر چاہ رہا ہے ٹیرف وار کرنا تو ہم بھی ٹیرف وار کے لیے تیار ہیں۔ ٹیرف وار میں ہم دبنے والے نہیں ہیں، نہ پہلے دبے ہیں نہ اب دبیں گے۔ اس کے علاوہ جو ممالک انڈیا کے ساتھ جو ایران کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں ان کے لیے اب مشکلات کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ چین جو ہے وہ تو اس کو ہینڈل کر لے گا، چین ایک طاقتور ملک ہے، بڑا ملک ہے، اس کی تجارت محتاج نہیں ہے، اور چین جو ہے ایران سے پیٹرول لیتا ہے اور اس کے علاوہ ایران جو ہے وہاں سے مشینری لیتا ہے، تو چین سب سے بڑا امپورٹر ہے ایران سے۔ ایران کی جو ایکسپورٹس ہیں مینلی وہ چائنا کے لیے ہیں، اور چائنا کے ذریعے جو ہے اس کی ملک کی اکانومی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں ایران کے، اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگرچہ اسرائیل والے حملے کے بعد انڈیا سے ذرا دلوں میں کھٹائی آ گئی، کیونکہ اسرائیل کی گود میں بیٹھا رہتا ہے انڈیا، اور بہت کلوز ریلیشن شپ ہے، اور غزہ والا جو ان کا فارمولہ ہے، جو غزہ والا فارمیٹ ہے، وہ اس کو تو اپلائی کرنا چاہ رہا تھا پاکستان کے اندر بھی، لیکن پاکستان نے تو ایسی ان کو دھول چٹائی انڈیا کو کہ وہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے دنیا میں۔ تو انڈیا اور ایران کے جو تعلقات ہیں ان میں تھوڑی سی کٹائی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران اور انڈیا کے بہت کلوز ٹائز ہیں، اور ان میں گریجولی اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے ساتھ بھی اس کی ٹریڈ ہے، اور ترکی کے ساتھ اس کے لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے، تجارت RCD کی صورت میں پہلے تھی، اور معاشی تعاون کونسل جو ہے اس کے ذریعے ان کا آپس میں ریل لنک بھی ہے اور ٹریڈ بھی ہے، پڑوسی ممالک ہیں، اور ایک دوسرے پر بہت انحصار، ایک دوسرے سے پروڈکٹس لیتے ہیں۔ ترکی جو ہے وہ تیل لیتا ہے اور وہ وہاں سے مشینری اور دوسری اشیاء ترکی سے لیتے ہیں، پھل وغیرہ لیتے ہیں، اور ایک آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ٹریڈ اس طرح سے فارمل ٹریڈ نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ بھی بارڈر کے ذریعے کچھ سرحدی علاقوں میں کچھ تھوڑا بہت کوئی تیل آ جاتا ہے اور یہاں سے کچھ چیزیں چلی جاتی ہیں جو سرحدی علاقوں کو ڈیل کرتی ہیں۔ اگرچہ اس طرح کی کوئی ٹریڈ پاکستان اور ایران کے درمیان نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو اب تک جو گیس پائپ لائن ہے جو بننی تھی پاکستان ایران، اس کا آغاز ہو چکا ہوتا، لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے وہ بھی اب تک شروع نہیں ہو سکی۔ تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان فارمل ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسمگلنگ کی صورت میں کوئی تیل سرحدی علاقوں سے آتا ہے اور اس کے بدلے کوئی سامان چلا جاتا ہے، تو کرنسی بھی ڈٹرمن نہیں ہے، وہ سامان کے بدلے سامان کچھ سرحدی علاقوں میں ہو رہا ہے، لیکن فارمل ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارے ممالک جو ہیں ان پر پریشر آئے گا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ تو ایک سانڈ کی طرح جو ہے، جیسے بول ان دا چائنا شاپ ہوتا ہے نا، کہ ایک چینی کے سامان کی دکان میں ایک بھینسا گھس جائے اگر، تو اس وقت تو پوری دنیا کا حال امریکہ نے اسی طرح کر رکھا ہے کہ بول ان دا چائنا شاپ، دنیا چائنا شاپ ہے اور امریکہ ایک بھینسے کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ اس پر سوار ہے، اور وہ جگہ جگہ ہر چیز کو ٹکر مارتا جا رہا ہے۔ کبھی اس کو دم سے گھسیٹتے ہیں تو وہ کسی جگہ گھس جاتا ہے، کبھی گھس جاتا ہے، کبھی کراکری کے شیلف گرا دیتا ہے، تو کبھی وہ دوسرے جیولری کی چیزیں گرا دیتا ہے۔
تباہ کر کے رکھ دیا اب دنیا کو. وینزویلا کے اندر جو تماشا اس نے کیا ہے, اس نے ایک سوورن کنٹری کو کس طرح سے اس کے صدر کو اغوا کر کے لیا ہے. اب کیوبا مارکو روبیو کو فرما رہے ہیں کہ جناب کیوبا کا صدر تو ہم نے بننا ہے, اور وینزویلا کے صدر تو وہ خود بنے بیٹھے ہیں بوری جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اب گرین لینڈ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بیچ دو اونے پونے, اگر نہیں بیچو گے تو ہم قبضہ کر لیں گے. اب ایران کی صدارت پر نظر بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ ایران جو ہے اس پہ کنٹرول بنا لیا جائے, اور ایران پہ کنٹرول بنانے کے بعد وہاں پر جو بھی ایک ڈمی سا وہاں پر صدر وزیر اعظم آئے, اور عراق سے بھی برا حال ایران کا کر دیا جائے. عراق میں تو پھر کچھ ٹوٹی پھوٹی گورنمنٹ ہے, ایران میں تو وہ تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ رضا پہلوی کے جو ایک ڈمی بیٹے کو وہاں پر لا کے بٹھا دیا جائے, اور وہاں پر ایک ایسی حکومت قائم کی جائے کہ جو بالکل امریکہ کے آگے سر لگوں, اور جو بھی ٹریڈ ہو سارا پیسہ امریکہ کے پاس آئے, اور امریکہ اس کو پھر ایران کی ترقی اور فلاح کے لیے استعمال کرے. جیسے وہ وینزویلا کا پلان کر رہے ہیں کہ وینزویلا کے جو پیٹرول ہے وہ صرف امریکہ خریدے گا, اور جو پیسہ ہوگا, جو وینزویلا کا پیسہ ہوگا, وہ امریکہ استعمال کرے گا وینزویلا کی بھلائی کے لیے. تو اسی طرح کی انگیجمنٹس ارینجمنٹس جو ہے وہ امریکہ جو ہے دنیا بھر میں کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے, اور خاص طور پر اس کی نگاہ ہے تیل پیدا کرنے والے ممالک کے اوپر. پہلے بھی جو پچھلے سال جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر اسرائیل کے ذریعے اسرائیل کو استعمال کر کے حملہ کرایا گیا ایران کے اوپر, ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ایران جو ہے متحد رہا اس کے اندر. لیکن اب جو 28 دسمبر سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں, ان مظاہروں کو استعمال کر کے امریکہ جو ہے ایران کے اندر ایک بغاوت کی صورت پیدا کر رہا ہے, اور ایران کے لیے بہت بڑا جو ہے نا اس وقت چیلنج واقعی پیدا ہوا ہے کہ ان مظاہروں کی وجہ سے ایران جو ہے اس کی اندرونی سلامتی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی. اب تک رپورٹس کے مطابق 600 سے زائد افراد جو ہیں ان مظاہروں میں مظاہرین مارے جا چکے ہیں, اور رپورٹس کے مطابق 114 پولیس اہلکار اس میں مارے چکے ہیں, پولیس اور سیکورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں, جبکہ 10,600 سے زیادہ, یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً 11,000 مظاہرین اب تک گرفتار ہو چکے ہیں. اگرچہ ان مظاہرین میں کبھی شدت آ جاتی ہے اور اس میں کبھی اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن مظاہرے بھی 3 طرح کے ہو رہے ہیں. ایک مظاہرے وہ ہیں جو اوریجنل مظاہرے ہیں, جو عوام کی جانب سے مظاہرے کیے جا رہے ہیں یا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مظاہرے کیے جا رہے ہیں, اور وہ ضروری نہیں کہ وہ امریکہ کی ایما پر کیے جا رہے ہوں. اور یہ مظاہرے جینون لوگ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور جو مختلف پالیسیوں پر جن کی تنقید کرتے ہیں. مہنگائی کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, وہاں پر لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے, اشیاء صرف کا حصول بہت مشکل ہو گیا ہے, مہنگائی بے تحاشا بڑھ چکی ہے, تو وہ مظاہرے ہو رہے ہیں. لیکن ان مظاہرین کے اندر بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایران کو میں بیرونی مداخلت کی حمایت کرتے ہیں, یا امریکہ یا یورپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آئیں اور ہمیں ریسکیو کریں اور اس نظام سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. وہ وہاں پر اپنے حالات زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ مظاہرین ایسے ہیں جو شر پسند ہیں, جو قتل عام میں ملوث ہیں, جو وہاں پر پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلاتے ہیں, جو آگ لگاتے ہیں, جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں, جو شرارت کرتے ہیں. ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ بیرونی فنڈڈ ہیں, ان میں مختلف جو جیسے سی آئی اے کے ایجنٹس الزام لگاتا ہے, ایران الزام لگاتا ہے کہ سی آئی اے کے ایجنٹس اس میں شامل ہیں, کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے پستولوں کے ساتھ. ایسے لوگ اسلحے کے زور پر سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کرتے ہیں, اور اس کے پھر جوابی کارروائی میں سیکورٹی اہلکار جب فائرنگ کرتے ہیں تو مظاہرین کی بڑی تعداد ماری جاتی ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی بہت سارے ہو رہے ہیں. اچھا, گزشتہ روز یہ ہوا کہ جب ایران کے اندر گورنمنٹ نے بھی مظاہرے کیا, اور گورنمنٹ کی جو سیاسی پارٹیاں جو گورنمنٹ کے سپورٹرز ہیں وہ بھی سڑکوں پر آئے, اور انہوں نے اپنی حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ غلط ہو رہے ہیں, اور ہم کسی صورت بھی امریکہ اور اسرائیل اور ان کے جو ایجنڈا ہے اس پر عمل نہیں کریں گے. اسرائیل بڑا ایکسائٹڈ ہے اس وقت, اسرائیل اور امریکہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے. وہ مظاہرین کی سفارتی مدد بھی کر رہے ہیں, مالی مدد بھی کر رہے ہیں, اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو وہاں پر تحریک آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں ایران کے اندر, 2-3 تحریکیں چل رہی ہیں, جیسے کردستان کی تحریک چل رہی ہے, وہاں پر بلوچستان کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے, تو ان کے پاس بھی اسلحہ موجود ہے. تو وہی ایک رستہ استعمال کیا جا رہا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ جو مسلح افراد ان میں موجود ہے تو ان سے اسلحہ یہاں پر لایا جا رہا ہے, اور جو ایران کی گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو مظاہرین ہیں ان کو فراہم کیا جا رہا ہے, اور مظاہرین جو سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کر رہے ہیں, جس سے سیکورٹی صورتحال مزید خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اب دوسری جانب یہ ہے, ایران نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک تو اپنے مظاہرین پر قابو پا رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ وہ امریکہ کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ جناب ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے, اگرچہ آپ نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم بھی تیاری کیے بیٹھے, ہم آپ پر ہر صورت جوابی کارروائی کریں گے اور آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے, لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے. اگر آپ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہو تو مذاکرات کر لیں, ہم مثبت آپ کو رد عمل دیں گے, لیکن ہم اپنی جو قومی مفادات ہیں ان کو کسی طرح سودا نہیں کریں گے, ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور ہم اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ مذاکرات ہو کن باتوں پر ہیں. مذاکرات امریکہ کا دباؤ تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس جو یورینیم کا جو سیٹ اپ موجود ہے, جو آپ نے ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے جو ایٹمی ریئیکٹرز آپ نے لگا رکھے ہیں, کہ اس میں آپ ایٹمی ہتھیار تو تیار نہیں کر رہے. IAEA کے ساتھ جو ہے
ایران کے تعلقات خراب ہو گئے کیونکہ جب سے امریکہ نے حملہ کیا ایٹمی ریئیکٹرز پر اور نقصان پہنچایا تو ایران نے IAEA کے جو نگران تھے ان کو اپنے پاس جو آنے سے منع کر دیا تھا. اب ان کے جو نگرانی سے ایران نکل گیا تھا وہ ہے معاملہ. اس کے علاوہ جو ایران پر پابندیاں بے تحاشا لگی ہوئی ہیں, اس کے جو بہت سارے دوسرے ممالک میں جو ان کے پیسے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, جو ان کے فنڈز فریز ہوئے ہیں, وہ سارے معاملات ہیں. تو اگر ایران جو ہے اس وقت ٹیکٹفلی ڈیل کرتا ہے, اگرچہ اس کے امکانات بہت کم ہے کیونکہ امریکہ اپنی شرائط کے علاوہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا ایجنڈا اس پر 100% عمل کیا جائے, ایران کے جو آئل ریزروز ہیں ان پر اس کا کنٹرول براہ راست یا بالواسطہ بنے, اور جو وہاں پر ایٹمی ریئیکٹرز ہیں ان پر جو ان کا مکمل خاتمہ, اور اسرائیل کے لیے جو ایران تھریٹ ہے اس خطے کے اندر اس کا مکمل طور پر ڈیفیوز کیا جائے. ایون امریکہ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرے تو ایران اس پر جوابی کارروائی بھی نہ کرے. اگر امریکہ حملہ کرے تو ایران جو ہے اس کے جواب میں امریکی مفادات کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. اس لیول تک وہ ایران کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو پابندیاں ان کی نرمی کی جائے, ان کے جو فنڈز ہیں وہ فریز کیے جائیں. تو یہ اگر بات چیت آگے چلتی ہے اور کوئی صورت بنتی ہے جس میں ظاہر سی بات ہے کہ بینیفیشری امریکہ ہی ہوگا, تو ایران وقتی طور پر اس جنگ کو ٹال سکتا ہے.